السلام علیکم تمام بھائیوں کو سب سے پہلے سلام دوں گا۔ آج ہم ذکر کریں گے رمضان کی فضیلت کے بارے میں، کیونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو اس کا ترجمہ بھی کریں گے اور مفہوم بھی پڑھیں گے۔ تو چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من سم رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اس کا ترجمہ: جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے راتوں میں قیام کیا اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ میں دوبارہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس نے راتوں میں قیام کیا اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ترجمہ ہم نے پڑھ لیا، اب ہم اس کا مفہوم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے روزوں کی فضیلت، ہم یہ ٹاپک پڑھیں گے، رمضان کے روزوں کی فضیلت۔ روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور اس پورے مہینے میں ایک دینی فضا قائم ہو جاتی ہے اور انسان برائی سے بچا رہتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں شیطان کو بڑے بڑے زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے جو انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اس مہینے میں انسان کے اندر دینی مزاج اور صبر تقوی پیدا کرنے کے لیے ایک مخصوص دینی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک کو نیکیوں کی فصل بہار قرار دیا جاتا ہے۔ رمضان کی برکت، اب ہم بیان کریں گے رمضان کی برکت۔ رمضان کے پورے مہینے میں روزے فرض قرار دیے گئے ہیں۔ رمضان کے تمام روزے فرض ہیں، یہ نہ تو کوئی سنت ہے اور نہ اس کو اگر آپ چھوڑیں گے تو اس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، حج کرتے ہو، سارے عمل تمہارے لیے ہیں، مگر روزہ ایک واحد عمل ہے جو تم میرے لیے رکھتے ہو اور میں اس کا اجر دوں گا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ رمضان کے پورے مہینے میں روزے فرض قرار دیے گئے ہیں۔ اب جو کوئی مومن ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بارگاہ الہی سے ثواب اور اجر کی امید کے ساتھ روزے رکھے، اس برکت والے مہینے کی راتوں میں قیام کر کے نماز تراویح اور نماز تہجد وغیرہ اور دیگر نوافل اور ذکر اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے روزوں کے بارے میں کہا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس کا اجر آپ کو اللہ دے گا اور آپ کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک اہم مہینہ ہے جس کے اندر ہم تراویح پڑھ سکتے ہیں، تہجد تو ہم عام دنوں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن تراویح ایک ایسا خاص مہینہ ہے جس میں ہم تراویح پڑھ سکتے ہیں اور تراویح پڑھنے کا بہت اجر ہے اور روزے رکھنے کا بھی بہت اجر ہے، اور یہ روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ روزے فرض ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، ترجمہ: روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ روزے کا بدلہ جتنا چاہے گا عطا فرمائے گا۔ عملی زندگی کے ساتھ تعلق، مندرجہ بالا حدیث مبارک کا ہماری عملی زندگی سے یہ تعلق ہے کہ ہم ماہ رمضان کے روزے رکھیں اور اس راتوں میں قیام کریں تاکہ ہماری عملی زندگی بہتر سے بہتر گزر سکے، کیونکہ روزے سے انسان کی جسمانی صحت تندرست ہو جاتی ہے۔ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی جسمانی صحت بھی تندرست ہو جائے گی، سب سے بڑا فائدہ۔ ایک دفعہ دوبارہ پڑھ کے آپ کو میں سناؤں گا یہ حدیث تاکہ کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو پوری ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور اس پورے مہینے میں ایک دینی فضا قائم ہو جاتی ہے اور انسان برائی سے بچا رہتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں شیطان کو بڑی بڑی زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے جو کہ انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اس مہینے میں انسان کے اندر دینی مزاج اور صبر تقوی پیدا کرنے کے لیے ایک مخصوص دینی فضا قائم ہو جاتی ہے، اس لیے اس ماہ مبارک کو نیکیوں کی فصل بہار قرار دیا گیا ہے۔ رمضان کی برکت، رمضان کے پورے مہینے میں روزے فرض قرار دیے گئے ہیں۔ اب جو کوئی مومن ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بارگاہ الہی سے ثواب اور اجر کی امید کے ساتھ روزے
رکھے۔ اس برکت والے مہینے کی راتوں میں قیام کر کے نماز تراویح اور نماز تہجد وغیرہ اور دیگر نوافل اور اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔